یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو یہ بعض جو اہل کتاب میں سے ان کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ ایمان کے بعد تمہیں کفر میں لوٹا دیں گے، ایمان کے بعد یہ تمہیں جو ہے دوبارہ کفر میں لوٹا دیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ مسلمان جو ہے تو اسلام کی بات مانے، کفار کو نہ مانے، کفار کو فالو نہیں کرے۔ آج کل ہمارا وہ کیا ہے کہ ہم لوگ مغرب سے جو ہے تو متاثر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی جیسے ہمارا جو ہے تو کیا ہو کہ رہائش ہو، انہی کے جیسے جو ہے تو ہماری زندگی کا گزر بسر ہو، انہی کے مطابق ہم جو ہے تو کھانا پینا کھائیں، انہی کے مطابق ہم چلیں۔ اب اسلام کتنا خوبصورت کہ بھئی دسترخوان بچھاؤ، بیٹھ جاؤ، کھانا کھاؤ، لیکن آپ دیکھیں گے شہروں کے اندر، اور بعض لوگ ادھر بھی کرتے ہیں، وہ بوفا سسٹم ہوتا ہے اور کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر جو ہے تو کھانے کھا رہے۔ اب یہ ساری کی ساری تعلیمات اسلام کی منافی ہیں، لیکن یہ مرعوب ہوئے، کس سے مرعوب ہوئے؟ انہی کفار سے مرعوب ہے۔ وہ کھانا کھڑے ہو کر کھا رہے، تو ہمارے لوگ بھی جو ہے تو کھڑے ہو کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ساری کی ساری ترتیب وہی کی چل رہی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ بھئی ہمارا جو دین ہے ہم اس کو جو ہے تو مقدم رکھیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ بھئی یہ جو ہے نا تو فلاں دیکھو کتنے جو ہے تو آگے ہو گئے ہیں، کتنی ان کی ترقی ہو گئی اور کتنی یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، یہ جو یورپ والے سارے تھے، ایک زمانہ وہ تھا جب سائنس پر ہمارا راج تھا، اور یہ سارے کے سارے جو ہے تو اس سے گھبراتے تھے اور ڈرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ کیا کیا عجیب عجیب چیزیں ہیں اور یہ کیسی ہو رہی ہیں۔ جیسے ہارون الرشید نے ایک بادشاہ کو جو ہے تو یہ ایک گھڑی دی، اس گھڑی میں سے گھوڑے نکلتے تھے، 1 بج گیا تو ایک گھوڑا نکلا، پھر 2 بجے تو دوسرا گھوڑا نکلا، 3 بج گیا تو تیسرا گھوڑا نکلا، تو وہ گھبرا گیا، کہتے کہ یار یہ کوئی چکر ہے، یہ کیا ہے کہ ایک گھوڑا نکل رہا ہے پھر دوسرا گھوڑا۔ تو یہ یورپ والوں پر ایسا وقت آیا تھا، لیکن پھر ہم نے اپنے آباء و اجداد کی میراث کو چھوڑ دیا اور اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ جب وہ مانوس ہوئے اس علم سے، اس فن سے جب وہ مانوس ہوئے تو وہ آگے نکل گئے اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب یہ سارا کا سارا الزام بھی پھر مدارس والوں پر آتا ہے کہ مدارس والے جب اتنا قرآن حدیث یہ سب کچھ پڑھتے ہیں تو سائنس کیوں نہیں پڑھتے؟ حالانکہ سائنس پڑھانے کے لیے تو کالج کھولے گئے، سائنس پڑھانے کے لیے تو یونیورسٹیز کھولی گئی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں پر محنت کریں۔ ریسرچ جو ہوتی ہے وہ سائنس کی، وہ تو ادھر ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنا جو ہے اپنی ناکامی کا الزام دوسرے کو ٹھہرا دیا کہ بھئی انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ محنت کریں اور اس میدان میں بھی آگے نکلیں اور مرعوب نہ ہوں، مرعوب نہ ہو۔ ہمارا مسلمان آج مرعوب ہے، یورپ سے مکمل طور پر مرعوب ہے، ان کی جیسے بودو باس چاہتا ہے، ان کی جیسے جو ہے تو رہائش چاہتا ہے، ان کے جیسے کھانا کھانے کی طریقے چاہتا ہے، ان کے جیسے ہی جو ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے، کہ جس طرح وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں اس طرح ہم بھی جو ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کریں۔ دیکھیں خود آپ کے سامنے سب کچھ، اولڈ ایج ہوم جو ہے تو بنے ہوئے، وہاں پر اپنے والدین کو جو ہے تو داخل کراتے ہیں۔ کون سی تہذیب ہے؟ یہ یورپ والوں ہی کی تہذیب ہے، مشرق میں تو ایسے نہیں ہے۔ مشرق کے ہندو وہ بھی اپنے والدین کے جو ہے تو ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ مشرق کی تہذیب یہ نہیں، لیکن صرف ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر، ان کی کچھ جو ہے تو ترقیات کو دیکھ کر یہ سارے کے سارے جو ہے تو مرعوب ہو گئے۔ تو لہذا مرعوب نہیں ہونا، محنت کر کے ان سے بھی آگے نکلنا ہے۔ یہ ساری کی ساری ہم نے کوشش کرنی ہے۔ جو آدمی جس فیلڈ میں ہے، جس فیلڈ میں دماغ چلتا ہے، وہ اس فیلڈ میں مزید محنت کرے تاکہ آگے نکل جائے اور مزید آگے نکل جائے۔ لیکن اگر جس فیلڈ میں دماغ چلتا ہے ادھر تو دماغ چلاتا نہیں ہے، دوسری جگہ پر جو ہے تو ٹانگ اڑا رہا ہے، تو یہ آدمی لازمی بات ہے اپنی فیلڈ سے بھی جائے گا، دوسری فیلڈ میں تو اس کا کام ہی نہیں۔ جہاں پر دماغ کام کر رہا ہے وہاں پر ہی محنت کرو، جہاں پر آپ کے ذہن کی صلاحیتیں جو ہے تو زیادہ ہوتی ہیں، آپ کو نئے نئے طریقے آتے ہیں، نئے نئے آئیڈیا آتے ہیں، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے کھلتی ہیں، آپ وہاں پر جو ہے تو محنت کریں اور آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت بھی آپ کو مزید آگے جو ہے تو لے کر جائے گا انشاءاللہ۔